کفن کرب و بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. سرے مجلس میں سو گیا کرتے ہوئے گریا، سرے مجلس میں سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں لے کر جناب سیدہ آئی، تبرک خواب میں لے کر جناب سیدہ آئی. چار مصرے اور سماعت فرمائے کہ ابھی قبلہ جو ہے دوپہر کی تقریر کر رہے تھے، آیت اللہ خامنائی صاحب کے حوالے سے بہت ساری چیزیں قبلہ نے بتائی، تو چار مصرے سماعت فرمائے کہ واقعاً جو ہے بہت سارے ہمارے ہندو بھائی وہاں تشریف لے گئے تھے تعزیت کے لیے، اور جو چلا گیا اس کی خوش نصیبی تھی، بہرحال وہ وہاں تک پہنچ گیا. تو چار مصروں میں سماعت فرمائے کہ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھے پر محمد و آل محمد. آدمی کیا ہے رسولوں کا سہارا ہے حسین. علی حیدر بھائی شعر سماعت فرمائے کہ قبلہ شعر سماعت فرمائے بس کہ آدمی کیا ہے رسولوں کا سہارا ہے حسین، جس سے روشن ہے زمانہ وہ ستارہ ہے حسین. آدمی کیا ہے رسولوں کا سہارا ہے حسین، جس سے روشن ہے زمانہ وہ ستارہ ہے حسین. تم نے تہذیب کو کچھ اس طرح سے نکھارا ہے حسین، تم نے تہذیب کو کچھ اس طرح سے نکھارا ہے حسین. ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارا، ہر قوم یہ کہتی ہے ہمارا ہے حسین. کیونکہ جو ہے جب شہادت کے بعد جو ہے تعزیت پیش کرنے کے لیے ہم نے بہت غور کیا، ہمارے تمام بڑے بڑے ہندو بھائی ہمارے وہاں پہ گئے، تو ہم نے یہ مصرے کو جو ہے خاص کہا کہ آدمی کیا ہے رسولوں کا سہارا ہے حسین. مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد. چار مصرع قبلہ کے لیے کہہ کے انشاءاللہ قبلہ ممبر پہ ہوں گے کہ مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم، مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا عالم. کیونکہ جب فرش و عبداللہ الحسین بچتی ہے تو سب سے پہلے 14 معصومین تشریف لاتے، خود شہزادی المیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرش بچتے ساتھ آ جاتی ہے. نہ جانے کس کے پہلو میں بی بی بیٹھی ہوں ہمیں نہیں پتہ، مگر جو ہے صرف خطابت سننے کے لیے آتی ہے، عزاداروں کے آنسو کے لیے شہزادی آتی ہے. تو مت پوچھ کہ کیا ہوتا ہے شبیر کا عالم، تائید خدا ہوتا ہے شبیر کا عالم. سننے کو جسے آتی ہے حسنین کی ماں بھی، سننے کو جسے آتی ہے حسنین کی ماں بھی، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا عالم، ہاں اتنا بڑا ہوتا ہے شبیر کا عالم. مل جل کے درود پڑھے پر محمد و آل محمد. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام علی جناب المسلمین مولانا علی حیدر صاحب قبلہ سے ممبر رسول پر تشریف لے آئے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی سلامتی کے لیے مل جل کے درود پڑھ دے پر محمد و آل محمد. ہاں ریڈی ہے سب. چلے گا فاتحہ. الحمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن عدو الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. کربلا کی عظیم شخصیتوں کے عنوان سے مسلسل سلسلہ گفتگو جاری ہے اور الحمدللہ آج اس کا چوتھا مرحلہ ہے جو آغاز پذیر ہو رہا ہے اور بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ تمہید میں وقت برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سیدھے سیدھے مطلب کی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آیت کے ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج کون سی ذات ہے کہ جو عنوان گفتگو ہے، بہت توجہ کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ انفال میں 60 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، اور سورہ انفال قرآن کے ابتدائی سوروں میں ہے۔ خداوند عالم بڑی عجیب سی بات کرتا ہے، اور یہ بات غیروں کے لیے نہیں ہے، یہ بات صرف عزاداروں کے لیے ہے۔ شاید آج تک ایسے آیت آپ نے نہ سنی ہو، یا اس انداز سے نہ سنی ہو، یا ترجمہ نہ پڑھا ہو، یا تفسیر نہ پڑھی ہو، میں نہیں جانتا، لیکن میرے فرائض میں جہاں تک ہے اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، عزاداروں کی دل کی خوشی کے لیے اس سے بڑی آیت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ محسوس آپ کو کرنا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور دشمن کے لیے خبردار ہو جاؤ کہ دشمن کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ جو بھی تمہارا دشمن ہے اس سے خبردار رہنا ہے، اس کی ہر حرکت پہ نظر رکھنا ہے، اس کے حوالے سے تمہیں طاقت جمع کرنا ہے۔ کتنی طاقت جمع کرنی ہے، طاقت کا انداز کیا ہونا چاہیے، طاقت کی شکل و صورت کیا ہونی چاہیے، وہ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور جتنے ہتھیار جمع کر سکتے ہو وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ جتنے بھی ہتھیار جمع کر سکتے ہو دشمن کے لیے اتنے ہتھیار جمع رکھنا، لیکن دشمن کے لیے سب سے خطرناک ہتھیار ہے کہ گھوڑا ضرور پالنا۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ صرف عزاداروں تک یہ پیغام پہنچے گا، عزاداروں کا دل خوش ہوگا جہاں تک میں عنوان کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ طاقت جمع کرنی ہے، دشمن کو ہلکے میں نہیں لینا ہے، دشمن کو چھوڑنا نہیں ہے، اور دشمن کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑا ضرور پالنا۔ اب اللہ نے گھوڑا پالنے کے حوالے سے گھوڑے کے مقصد کو اور گھوڑے کی افادیت کو بیان کیا۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ کا دشمن تمہارے ہتھیاروں سے نہیں ڈرے گا، وہ جب بھی بدکے گا گھوڑے کو دیکھ کے بدکے گا۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس کے آگے بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا دشمن جب بدکے گا
تو ذوالجناح کو دیکھ کے بھڑکے گا۔ اب کون سے لفظوں میں میں مجلس میں ہوں؟ اللہ کا دشمن جب بھڑکے گا، جب بھڑکے گا، ذوالجناح کو دیکھ کے بھڑکے گا۔ تو آج کے بعد جو ذوالجناح پہ فتوے لگا رہے ہو تو پہچان جانا نہ اللہ والے ہیں نہ مسلمان ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ محمد والے محمد دربار واہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب یا سبحان اللہ بہت خوب سبحان اللہ واہ 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 اب یہاں سے توجہ رکھیے گا، موضوع آغاز پذیر ہونے جا رہا ہے۔ اشارہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عنوان آج کس کی ذات ہے۔ دیکھیے اہل بیت کے فضائل تو بہت بڑی بات ہے، ابھی تو زمانہ ان کی سواریوں کے فضائل نہیں سمجھ سکا۔ پہلے سواری کو سمجھ لو تب سوار سمجھ میں آئیں گے۔ اچھا یہ تو ایک آیت ہو گئی سورہ انفال میں کہ گھوڑا ضرور پالنا، اللہ کا دشمن جب بھڑکے گا ذوالجناح کو دیکھ کے بھڑکے گا۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ ذوالجناح کی زیارت کرنے کو بدعت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس سے اللہ کا دشمن پہچان میں آتا ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ شیعوں نے جلوس کیوں نکالا؟ تاکہ ہر گلی محلے سے حسین کا ذوالجناح نکلتا رہے، اللہ کا دشمن پہچان میں آتا رہے۔ مصلحت ہے، دشمن خدا پہچان میں آتا رہے۔ یہ ایک آیت ہے سورہ مبارک ہے انفال میں۔ حالانکہ علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اب ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے میں سب کچھ تو نہیں پڑھ سکتا، جتنا میرے موضوع سے مربوط ہے میں صرف اتنا پڑھ سکتا ہوں، اور وقت کے اندر اپنی گفتگو کو مجھے سمیٹنا ہے بہت توجہ کے ساتھ۔ تھوڑا سا آگے بڑھیے، سورہ مبارک نحل میں پھر اللہ نے گھوڑے کے حوالے سے بات کی۔ بھئی آیت سنبھال لیجئے، یہاں سے موضوع بالکل آسان ہو جائے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ سورہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے 3 سواریوں کے نام لیے۔ اگر آپ مجلس میں حاضر ہیں تو میں نہیں سمجھتا مجھے محنت کرنے کی ضرورت ہے یا زور خطابت لگانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آیت پہنچے گی، آپ میرے مقصود تک پہنچ جائیں گے بہت آرام سے۔ اللہ کہتا ہے کہ گھوڑا، خچر اور گدھا اللہ نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو اور اپنا سامان لے جا سکو۔ وزینتن، اور تمہاری زینت اللہ نے بنایا، یعنی گھوڑا بھی زینت ہے، خچر بھی زینت ہے، گدھا بھی زینت ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب گھوڑے کی زینت تو سمجھ میں آتی ہے، خچر کیسے زینت ہو سکتا ہے؟ کائنات کی زینت کا نام ہے علی، اور علی جس پر سوار ہوتے تھے نہ، شاید ابھی آپ بیدار نہیں، علی جس پر سوار ہوتے تھے جسے آپ دلدل کہتے ہیں وہ خچر تھا۔ ایک دن صحابہ نے آ کے علی سے کہا یا علی تیز رفتار گھوڑا لے لیجئے کہ جو میدان جنگ میں دوڑنے میں کام آئے، بھاگنے میں کام آئے۔ تو ابو طالب کے شریف خون نے کہا کہ نہ مجھے میدان سے بھاگنا ہے، اللہ ایک سلمان اور پڑھ لیں نہ مجھے میدان چھوڑ کے بھاگنا ہے نہ کسی بھاگتے کا پیچھا کرنا ہے۔ تو تیز رفتار گھوڑا وہ لے جسے یا میدان سے بھاگنا ہو یا جسے بھاگتے کا پیچھا کرنا ہو۔ اور یہ کئی جنگوں میں ہوا کہ جب کسی مقتول سے پوچھا جاتا تھا کہ زخم کس نے لگایا تو پلٹ کے کہتا تھا کہ علی نے زخم لگایا۔ جب کسی بھاگتے سے پوچھتے تھے تیرے پیچھے آ کون رہا ہے، وہ کہتا تھا کہ علی میرے پیچھے آ رہے۔ اور سلمان کہتے کہ میں نے دیکھا کہ میرا مولا میدان کے کونے میں آرام سے کھڑا ہے، میں نے جا کے مولا سے کہا کہ مولا ہر بھاگنے والا کہتا ہے کہ میرے پیچھے علی آ رہا ہے، آپ تو یہاں آرام سے کھڑے ہو۔ کہ یہی تو زمانے کا میری حیبت ہے کہ علی یہاں کھڑا ہے، زمانہ ڈر کے بھاگ رہا ہے، میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے گھوڑا، خچر اور گدھا اس لیے پیدا کیا تاکہ تم سواری کر سکو، ایک وزینتن، اور ہم نے تمہاری زینت بنایا۔ اور آیت کا آخری فقرہ، موضوع یہاں سے بالکل آسان ہو جائے گا، لیکن توجہ رکھیے گا، میرا کلیجہ دیکھیے، ذوالجناح کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں۔ لوگ اہل بیت کے نہیں پڑھ پاتے، میں ذوالجناح کے فضائل پڑھ رہا ہوں، لیکن نہ تو سناٹے میں پڑھوں گا اور نہ خاموش چہروں کے سامنے پڑھوں گا، ایک ایک چہرہ کھل جائے تاکہ مجھے لگے کہ میرا موضوع آپ تک پہنچ گیا۔ آخر میں اللہ نے کیا کہا؟ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دو عالم بیٹھے، دونوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان میں سے بعض گھوڑے ایسے ہیں، بعض خچر ایسے ہیں، بعض گدھے ایسے ہیں کہ جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ یعنی گھوڑوں میں کوئی گھوڑا ایسا ہے کہ جو انسانی ذہن میں نہیں آ سکتا، کوئی خچر ایسا ہے جو ذہن انسانی میں نہیں آ سکتا، کوئی گدھا ایسا ہے جہاں تک فکر نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ نے کہا یہ فکر سے بالا تر ہے۔ تو اب تو زمانہ سوچے کہ پورا زمانہ جن کی سواریاں نہ پہچان پائے، تو اہل بیت کے فضائل کون سمجھے گا؟ اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے علی کو سمجھ لیا پیغمبر اور خدا کے علاوہ، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کے تو گھوڑے کو نہیں پہچانتا زمانہ۔ تو میرے خیال سے وہ کوئی بے وقوفی ہوگا کہ جو علی کو پہچاننے کا دعویٰ کرے۔ یہ ہے سوار، یہ ہے سواری، سوار سواری، سوار سواری، سوار ہمیشہ بلند ہوتا ہے، سواری ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے، سوار ہمیشہ بلند ہوتا ہے، سواری ہمیشہ چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن کائنات عالم و آدم میں ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں سوار اور سواری دونوں برابر تھے۔ عید کا دن تھا، حسنین نے کہا سب ناکوں پہ ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں ہوں تو تمہاری سواری، میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ اچھا، حسنین سے نبی نے کہا، حسنین نے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ وہ اونٹ ہے، آپ تو اونٹ جیسے ہیں نہیں، حسنین نبی کے کاندھوں پر سوار ہوئے، چند گام نبی چلے، آدھی زلف حسن کے ہاتھ میں، آدھی زلف حسین کے ہاتھ میں۔ کوئی جلا بھنا صحابی کھڑا تھا، اس نے رسول پہ کمنٹ کیا، کہتا نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ بل نبی نے گھور کے دیکھا، جو کبھی غیظ میں نہیں آیا، عالم غیظ میں ارشاد فرماتا ہے او بدبخت، سواری کو نہ دے، سواروں کو دے۔ بابا سے بلند سلوات ہو۔ سواری کو دیکھتا ہے، سواروں کو تو دیکھ، جوانان جنت کے سردار میرے کاندھے پہ سوار ہیں۔ بھائی ایک ہی موقع ہے کہ جہاں سوار اور سواری دونوں برابر نظر آئے۔ اچھا، یہ تو رسول وہ سواری بنے کہ جو عید کے دن تھی۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا قرآن میں کہ جس گھوڑے پہ علی سوار ہوتے تھے، قرآن اس کا بھی قصیدہ پڑھتا ہے۔ خالی علی کا قصیدہ نہیں، اہل بیت کا قصیدہ نہیں، علی کی سواری تک کا قرآن قصیدہ پڑھتا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں؟ پڑھیے 100واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ مبارک عادیات، ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ قسم ہے گھوڑے کی کہ جب وہ دوڑ رہا ہو اور اس کے نتنوں سے پھٹکار نکل رہی ہو، اس پھٹکار کی قسم۔ ایک لمحے میں ابھی آپ میرے ساتھ جڑ جائیں گے، بھائی ایک جملہ مجھے پڑھنے دیجئے، آیت ہے، آیت پہنچ گئی، میرا موضوع آپ تک پہنچ جائے گا۔ فالعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ قسم ہے علی کے گھوڑے کی کہ جب وہ میدان میں دوڑتا ہے، چٹان پہ اس کا پاؤں پڑتا ہے، تاپ اور چٹان کے ٹکرانے سے جو چنگاری پیدا ہوتی ہے، ان چنگاریوں کی قسم۔
اب تک جو خاموش تھے کوئی مسئلہ نہیں، لگ بھگ 15-16 منٹ مجھے پڑھتے پڑھتے ہو گیا ہے۔ اب 15 منٹ کا سناٹا اگر اب یہاں سے آگے بڑھا تو یقین جانیے کہ یا تو پڑھنے کا دل نہیں رہے گا یا پھر موضوع آپ تک نہیں پہنچے گا، دونوں میں ایک بات تو ہوگی۔ اللہ کہتا ہے علی کے گھوڑے کی ناک سے نکلتی ہوئی پھٹکاروں کی قسم، جو یہ چٹان پہ پیر مارتا ہے اور اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، ان چنگاریوں کی قسم۔ جب ہم نے کہا کہ یہ گھوڑا علی کا ہے تو لوگ داڑیاں کھجاتے کھجاتے کہنے لگے اس سے مراد علی کا گھوڑا نہیں۔ ہم نے کہا پھر کس کا گھوڑا مراد؟ کہا اس سے صحابہ کا گھوڑا مراد ہے۔ میں نے کہا جو تم ثابت کرنا چاہتے ہو ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کیوں؟ اصل میں اللہ میدان میں ڈٹنے والوں کی قسم کھاتا ہے، بھاگنے والوں کی نہیں۔ اب یہاں سے پوری طرح متوجہ رہیے گا، ایک جملہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہو گیا تو شاید موضوع کا لطف آپ کو نہ آئے۔ آپ کہہ رہے ہو کہ اس سے مراد صحابہ کے گھوڑے، تو جنہیں آپ مرد میدان ثابت کرنا چاہتے ہو انہیں کسی میدان میں رکتا تو دکھائیے، کبھی ٹکتا تو دکھائیے، کبھی لڑتا تو دکھائیے۔ اصل میں اللہ جب بھی قسم کھائے گا تو کرار کے گھوڑے کی کھائے گا۔ جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہو اس کے گھوڑے کی تو کبھی اللہ قسم نہیں کھائے گا۔ اچھا چلیے، اگر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مجاہدین کا گھوڑا مراد ہے تو کیا علی رئیس المجاہدین نہیں ہے؟ جب بھاگنے والے مجاہد ہیں تو جو کسی میدان سے نہ بھاگا ہو تو سارے مجاہدین کا سردار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا غزوات کے موقع پر علی امیر غزوات نہیں ہے؟ سارے غازیوں کے سردار نہیں ہے؟ اور اگر آپ علی کو نہیں مانتے تو چلو مجھے منوانا بھی نہیں ہے، تفسیر مجمع البیان میں آپ کا اور ہمارا چوتھا امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، چونکہ میں پہلی مجلس میں بھی کہہ چکا کہ قرآن جب تک ہم جیسوں سے پوچھیں گے آپ گمراہ ہوتے رہیں گے، لیکن وارث قرآن سے پوچھیں گے تو اصلی مصداق سمجھ میں آئے گا۔ چلیے وارث قرآن کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ اس سے مراد کس کا گھوڑا ہے؟ تو مولا کی بارگاہ سجی ہے، حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، تفسیر مجمع البیان۔ ایک حوالہ تو اس وقت موبائل میں بھی موجود ہے، چاہے تو میں اسکرین شاٹ ابھی بھی دکھا سکتا ہوں، ممبر پہ بھی۔ امیر المومنین کے حوالے سے آپ کا اور ہمارا چوتھا امام فرماتا ہے کہ سورہ عادیات پورا کا پورا غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر نازل ہوا۔ یہ غزوہ ذات السلاسل کیا ہے؟ اصل میں کافروں کا لشکر تھا پہاڑ پر، پہاڑ پہ قلعہ تھا، کافروں کی فوج قلعہ بند ہو کے لڑ رہی تھی اور مسلمانوں کا لشکر یہاں سے پہاڑ چڑھتا تھا، جا کے ان سے لڑتا تھا۔ جب تک پہاڑ چڑھتا تھا گھوڑے بھی تھک جاتے تھے، مجاہد بھی تھک جاتے تھے، کافر حملہ کرتے تھے، مسلمان پسپا ہو کے واپس آتے تھے یا قتل ہو جاتے تھے۔ کافروں کی ٹکڑی قلعے میں جاتی تھی، تازہ کل ٹکڑی واپس آ کے لڑتی تھی، تو مسلمانوں کو فتح کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ظہر کی نماز پیغمبر نے تمام فرمائی، آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے کون سی نماز؟ ظہرین کی نماز نبی نے تمام فرمائی۔ مجمع جانے والا تھا، اچانک پیغمبر نے کہا کوئی نہ جائے، آؤ تمہیں غزوہ ذات السلاسل سناتا ہوں۔ نبی مصلی پہ مڑے، اب نبی کا چہرہ صحابہ کی طرف، صحابہ نبی کے چہرے کا دیدار کر رہے ہیں۔ ادھر نبی نے کہا
لو کافروں کے لشکر سے فلاں آیا، لو لشکر اسلام سے فلاں گیا، کیا بہترین تلوار چلا رہا ہے، کیا زبردست حملے کر رہا ہے، وہ اس نے کافر کو مارا، وہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگا، اب کافروں سے فلانا آیا، اب لشکر اسلام سے فلاں نکلا، گیا تو ہے مگر لڑنے کا دل نہیں ہے، میدان سے بھاگنے کا راستہ دیکھ رہا ہے، میدان سے جی چرا رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا محمد کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، لیکن جو مدینے میں بیٹھ کے ذات السلاسل میں لڑنے والے کے دل میں جھانک رہا ہو، کیا یہ علم غیب نہیں ہے؟ کیا یہ بھاگنے کا راستہ دیکھ رہا ہے؟ عالم یہ ہوا کہ ظہر کا وقت چلا گیا، عصر کا وقت نکل گیا، لڑائی چلتی رہی، مغرب پہ لڑائیاں ختم ہو جاتی تھی، مغرب پہ کفار لڑتے نہیں تھے، مغرب کا بھی وقت کراس ہو گیا، کافر لڑتے رہے، لشکر اسلام بھی جاتا رہا، مغرب کے بعد عشاء کا وقت نکل گیا، ادھر نبی بتا رہے ہیں کہ اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، عشاء کا وقت نکلا، رات کے 2 پہر نکل گئے، لڑائی ابھی بھی جاری ہے، رات کا 3 پہر نکل گیا، لڑائی ابھی بھی جاری ہے، آخری پہر آیا، نبی کا چہرہ اترا ہوا تھا، اچانک نبی نے اعلان کیا، روایتوں میں جملہ ملتا ہے، آپ کا چوتھا امام فرماتا ہے تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا، اچانک نبی کا چہرہ کھلا اور نبی نے مسکرا کے کہا لو علی نے اعلان کر دیا صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا۔ علی نے اعلان کر دیا فجر کی نماز، صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا۔ ادھر نبی نے کہا کہ علی نے اعلان کر دیا، ادھر کوہنیاں چلی، پہلوؤں میں لگی، لب ہلے، کانوں کے قریب آئے، سرگوشیوں کا سفر بڑھا، ایک دوسرے سے کہتا ہے اتنا بڑا لشکر تو جا نہیں سکا، اکیلا چلا بھی جائے گا، کافروں کو مار بھی دے گا، قلعہ فتح بھی کر لے گا، نماز پڑھا بھی دے گا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھائی ادھر منافقوں نے یہ چینی گوئیاں کی، ادھر پیغمبر نے کہا لو علی نے دلدلے محشر خرام کی باغوں کو سنبھالا، لو علی کا گھوڑا چلا، لو آندھی کی طرح سے دوڑا، لو بادلوں کی طرح سے چھایا، لو گھٹا ٹوپ آندھی کی طرح سے میدان میں ریت اڑائی، لو پہاڑ پہ چڑھا، لو چٹان پہ پیر لگا، لو نتنوں سے ہوا نکلی، جبریل آیا، نبی اعلان بعد میں کرنا، اللہ کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ یا نبی اللہ واقعہ بعد میں سنائیے گا، پہلے قرآن کی آیت سن لیجیے، پورا کا پورا سورہ لے کے جبرائیل نازل ہو گئے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا۔ یہ جو دوڑ رہا ہے علی کا گھوڑا، اس کے نتھنوں سے جو پھپکار آ رہی ہے، اس پھپکار کی قسم، یہ جو چٹان سے اس کا پیر ٹکرا رہا ہے، سم ٹکرا رہا ہے، اور چٹان سے جو چنگاریاں نکل رہی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم۔ اب پیغمبر کے حوالے سے قرآن کی آیت اتری، آپ کا چوتھا امام بیان کر رہا ہے، فضائل آپ کے مولا کے گھوڑے کے ہیں، چاہے جیسے سنیے گا، ترجمہ میرا کام ہے، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ آپ کی زبان گجراتی ہے، جو یہاں گجرات کے رہنے والے، لیکن کم سے کم جو مجمع یو پی کا بیٹھا ہے، یا یو پی یہاں گجرات کے علاوہ ہندی بھاشی اردو علاقوں کا بیٹھا ہے، اگر وہ اس جملے پہ خاموش رہا تو مجھے زندگی بھر شکایت رہے گی کہ ان کے بھروسے میں نے جملہ پڑھا تھا، گجرات والوں تک تو پہنچ گیا، یو پی والوں تک نہیں پہنچا۔ دیکھیے 2 عالم بیٹھے، ان دونوں سے محمد علی صاحب، مولانا ظریف صاحب، رات میں جو حملہ کرے اسے اردو میں کہتے ہیں شب خون مارنا۔ کیا کہتے ہیں؟ شب خون مارنا، رات میں
مارنا دشمن کو، جا کے رات میں دشمن کو قتل کرنا، اسے اردو میں کہتے ہیں شب خون مارنا۔ اب قرآن نے محاورہ استعمال کیا ہے، اگر اردو بھاشی لوگوں تک پہنچ گیا تو گجراتیوں تک تو انشاءاللہ پہنچ ہی جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فالمغیرات صبح، یہ جو ذوالجناح صبح کے وقت شب خون مارنے چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اگر رات ہوتی تو شب خون سمجھ میں آتا، کیونکہ آخری پہر کا تھوڑا سا حصہ بچا ہے، اذان ہونے والی ہے، آدھا گھنٹہ مان لیجئے کہ اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ ہے، تو سپیدی سحر تو نمودار ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ علی الصبا، جو شب خون مارنے چلا ہے، علی الصبا، شب خون مارنے چلا ہے، اس وقت کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ جو کافروں کے مجمع میں پہنچا اور یہ دھول اڑاتا ہوا وقت کی رفتار سے گزر گیا، نہ دھول کو پتا چلا نہ وقت کو پتا چلا، اس اڑتی ہوئی دھول کی قسم۔ ایک آخری قسم، 5 قسمیں کھائی اللہ نے، آخر میں کہتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور جب یہ کافروں کے درمیان پہنچا، اپنے آگے کے دونوں سم اٹھائے اور کافروں کے سینے پہ وار کیا، اس وار کرنے کی ادا کی قسم۔ اب بھی اگر جملہ پڑھنا پڑا تو مجھے لگے گا کہ 3 دن کی محنت ناکام ہو گئی۔ اللہ نے 5 قسمیں کھائی، ناک سے نکلتی پھپکار اس کی قسم کھائی، چنگاریوں کی قسم کھائی، شب خون مارنے کی قسم کھائی، کافروں کے مجمع میں دھول اڑانے کی قسم کھائی، اس کے پیر اٹھا کے کافر کے سینے پہ مارنے کی قسم کھائی۔ یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ گھوڑے کی ادائیں ہیں، گھوڑے کی ادائیں ہیں۔ اب بھی جملہ پڑھنا پڑے گا، امن جس کے گھوڑے کی ادائیں قرآن کی آیت ہو۔ وہ علی کیا ہوگا، اس علی کی ادائیں کیا ہوں گی، اس علی کے فضائل کیا ہوں گے؟ یہ تو گھوڑے کی ادائیں ہیں، گھوڑے کی۔ چلیے بات بالکل آسان کرتا ہوں تاکہ ایک ایک آدمی تک بات پہنچے۔ پورا قرآن پڑھیے، پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک چلے جائیے، قرآن میں دکھائیے کہ قرآن میں اللہ نے کسی عالم کی قسم کھائی، حالانکہ علماء کی جوتیاں ہماری سر آنکھوں پر، تمام مراجع کی جوتیاں ہماری سر آنکھوں پر، ان کی عزت اپنی جگہ، ہمارے دل میں بہت عزت ہے، لیکن پورے قرآن میں پڑھ کے بتائیے کہ اللہ نے کسی آیت اللہ کی قسم کھائی ہے؟ اگر ملی ہو تو مجھے بتائیے، کسی علامہ کی قسم کھائی ہو، کسی عالم کی قسم کھائی ہو، کسی شاعر کی قسم کھائی ہو، کسی ہم جیسے ذاکر کی قسم کھائی ہو، کسی مولوی کی قسم کھائی ہو؟ اللہ نے قسمیں کھائی کسی کی نہیں کھائی۔ اور کس کی اداؤں کی قسمیں کھا رہا ہے؟ علی جس گھوڑے پر سوار ہے، اس کی ناک سے نکلنے والے پانی کی قسم، اس کی ناک سے نکلنے والے پانی کی قسم۔ اب میں جملہ کہوں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جب پاک صفت علماء علی کی گھوڑے کی ناک سے نکلتے پانی کے برابر نہیں تو آوارہ ماؤں کی اولادیں جب پاک تینت علماء، پاک صفت علماء، پاک ولادت علماء علی کے گھوڑے کی ناک سے نکلتی پھٹکار کے برابر نہیں ہیں تو بازاری ماؤں کی اولادیں علی کے برابر ہو جائیں گی؟ ہے کسی میں ہمت کہ وہ علی سے مقابلہ کر سکے، علی کی برابری کر سکے؟ تو یہ ہے علی کا گھوڑا،
جس کی 5 اداؤں کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی. اسی لیے میں کہتا ہوں پہلے سواری سمجھیے پھر سوال سمجھ میں آئے گا. اور ابھی دوپہر محمد بھائی سے بات ہو رہی تھی جنگ تبوک کے حوالے سے، تو وہیں سے حالانکہ میں شخصیت کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن میں نے کہا کہ اگر اس سال بھی یہ ذہن سے نکل گیا تو یہ سال بھر کے لیے پھر معاملہ ٹل جائے گا. اللہ جانے کہ پھر آئندہ آنے کا اتفاق ہوگا نہیں ہوگا، آئے تو پھر کیا عنوان رہے گا، عنوان میں یہ بات آئے گی یا نہیں آئے گی، تو پھر بات میرے ذہن سے بھی نکل جائے گی اور یہ تیاری سے بھی باہر ہو جائے گی. تو بر وقت دوپہر کے کھانے میں جنگ تبوک قبلہ ساتھ میں تھے، اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس سے بہتر تذکرہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ آج علی کے ذوالجناح، علی کے گھوڑے، علی کے دلدل کی بات کی جائے کہ اہل بیت کا حسین کا گھوڑا، چونکہ وراثت میں تو یہی آیا، تو ان کی شان کیا ہے. تو اس کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا. جنگ تبوک کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ طبرسی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب ہے احتجاج طبرسی، بہت زبردست کتاب ہے، اگر موقع ملے تو پڑھیے گا. کئی جلدوں میں یہ کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی معنی خیز کتاب اور بہت لاجواب میٹر ہے اس میں. علماء کے مطلب کی کتاب ہے، چونکہ احتجاج جو اہل بیت نے کیے، اہل بیت کے چاہنے والوں نے کیے، ظالم کے سامنے درباروں میں جا کے انہوں نے تمام احتجاجات کو لکھا ہے. اسی لیے اس کتاب کا نام احتجاج طبرسی ہے، جو ظالموں کے سامنے اہل بیت نے کلام کیا یا ان کے چاہنے والوں نے کلام کیا. احتجاج طبرسی میں علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ یہ جو گھوڑا ہے علی کا، یہ جو حسین کا گھوڑا ہے جو کربلا میں کام آیا ہے، اسی کے حوالے سے جنگ تبوک کا موقع تھا، رسول نے لشکر تیار کیا. تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ لشکر تیار ہو اور جو سب سے بڑا سپہ سالار ہے وہ لشکر میں نہ ہو. تو علی صاحب ذوالفقار رسول کے سامنے، اب جیسے یہ مجمع بیٹھا ہے، پورے انکلیشور کا مجمع ایک طرف اور رئیس بھائی کی ذات ایک طرف ہے نا، تو سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اکیلے رئیس بھائی جتنی داد دیتے ہیں یہ اکیلے بھی 1 گھنٹے کی مجلس پڑھوا سکتے ہیں ذاکر سے، اگر اکیلے بیٹھے ہیں. یہ رئیس بھائی ہیں، رئیس بھائی یہاں سے ہٹ جائیں تو ذاکر بھی بار بار دیکھے گا کہ یار رئیس صاحب کیوں نہیں آئے، آدھی داد تو میری چلی گئی چونکہ رئیس بھائی نہیں آئے. جتنا سارا مجمع بولے گا اتنا اکیلے رئیس بھائی بولتے ہیں. تو اب مثلا مولانا ظریف صاحب نے کہا کہ یار علی اگر پڑھتے تو وہ ٹھیک ٹھاک، ہمت ہے تو رئیس بھائی کے بغیر پڑھ کے دکھاؤ. میں نے کہا یار یہ تو خودکشی ہو جائے گی، پڑھ تو لوں گا، 1 گھنٹہ بھی پڑھ لوں گا، چھٹ پٹ جو داد ملے گی وہ بھی مجھے مل جائے گی. لیکن ذاکر کا حوصلہ اسی سے تو بڑھتا ہے کہ جب مجمع تک بات پہنچ جائے. اچھا رئیس بھائی خود تو سمجھتے ہیں، برابر والے کو اور سمجھا دیتے ہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو 4 لوگ ان کی وجہ سے کہ نہیں کوئی اچھی بات مولانا نے کوئی، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیا. تو آدمی کی توجہ ضرور رہتی ہے کہ ہاں جو آدمی مرد میدان ہوتا ہے، جو آگے آگے چلتا ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہر جنگ میں تو علی کو لے جاتے ہیں، تو علی جب میدان میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا کام؟ علی فتح کر کے آ جاتے ہیں، ہمارے جوہر تو کھلتے ہی نہیں. مثال صرف سمجھانے کے لیے دی ہے میں نے، کسی بھی توہین کے لیے نہیں. علی میدان میں جاتے ہیں تو علی کو فتح کر لیتے. جب علی میدان میں چلے گا مولا پھر ہمارا کیا کام؟ کہ چاہتے کیا ہو؟ کہ علی کو مدینے میں چھوڑیے اور جنگ تبوک میں چلیے. اب جیسے میں رئیس بھائی کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہی رسول نے مولا علی کو دیکھا. یا علی کہ حضور آپ جانتے ہو یہ جائیں گے تو، لیکن جتنی جلدی جائیں گے اس سے تیزی سے واپس آئے گا. یہ آپ جانتے ہیں. کہاں میں جانتا ہوں؟ کبھی انجام بھی آپ جانتے ہیں؟ کہاں انجام بھی میں جانتا ہوں. تو رسول نے مسکرا کے کہا کہ یا علی کون سی بڑی بات ہے، اگر یہ میدان چھوڑ کے بھاگیں گے میں آپ کو آواز دوں گا، آپ مدد کو آ جانا. آپ کو آنے میں کون سا وقت لگنا ہے؟ خیبر میں تجربہ تو ہو چکا ہے، آپ کو آنے میں کون سا وقت لگے گا؟ بس میں آواز دوں گا، آپ چلے آئیے گا. دونوں بھائیوں میں معاملہ طے ہوا. اچھا کفار اور منافقین کی سازش کیا تھی؟ میں کافر و منافق اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے رسول کو مارنے کی سازش کی تھی جنگ تبوک میں. لشکر تیار ہو گیا، چلا. اب یہ روم کے قریب ہے جنگ تبوک جہاں ہوئی ہے، کہاں مدینہ اور کہاں ملک روم، بالکل روم کے بارڈر پہ جا کے جنگ تبوک ہوئی ہے. لشکر اسلام چلا. اب منافقوں نے طے کر لیا کہ آج ہم رسول کا خاتمہ کریں گے، رسول میدان میں ہوں گے. دیکھو 2 کام ہونے، جب تک علی زندہ ہے، علی کے زندہ رہتے محمد کو نہیں مار سکتے. کہا بالکل صحیح بات ہے.
کہا علی کو تو ہم نے یہاں روک دیا، اب ہونا تو یہی ہے کہ لشکر جائے گا بھاگے گا، یہ علی کو بلائیں گے، علی آئیں گے، علی درانہ پہنچیں گے میدان میں تو ہمیں گڑھا کھودتے ہیں، گڑھے میں نیزہ، تیر، تبر، تلوار ایسے کھڑے کر دیتے ہیں، اوپر خس و خاشاک ڈال دیتے ہیں، نبی علی کو بلائیں گے، علی میدان میں آئیں گے، علی سرپٹ جائیں گے، گڑھے میں گریں گے، علی کا قصہ تمام ہو جائے گا۔ محمد علی کے غم میں رو رہے ہوں گے، ہم محمد کا گلا کاٹ دیں گے، نہ علی رہیں گے نہ محمد رہیں گے، دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ منافقوں نے سازش کر دی، علی مدینے میں ہے، نبی تبوک کی طرف لشکر لے کے چلے۔ اب یہ محسوس کیجئے گا کہ کھجوروں کے جو پیڑ ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں وہ بالکل ایسے لائن میں لگائے جاتے ہیں، جیسے میری انگلیاں ہیں نا بالکل آمنے سامنے، آپ کو وہاں سے پیچھے کی انگلی نہیں دکھائی دے گی، ایک لائن ہے، جہاں سے جہاں تک نظر ماریے ایک لائن میں درخت ہے۔ تبوک کی جنگ جو ہوئی تھی وہ ایسی تھی کہ ایک پگڈنڈی کا راستہ تھا، یا ایک سوار آ سکتا ہے یا ایک پیدل آ سکتا ہے، اسی کے درمیان میں منافقوں نے گڑھا کھودا نبی کو مارنے کے لیے، مگر یہ پرانا وقت بھول گئے۔ ایک دن مدینے میں کوشش کی کہ نبی کو مارا جائے، حبشی غلام بلائے گئے افریقی، ان سے کہا گیا کہ یہ معمولی دیوار ہے، دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ہم نبی کی دعوت کریں گے، نبی کھانا کھا رہے ہوں گے، جیسے ہی نبی کھانے میں مصروف ہو تو تم محمد پہ دیوار گرا دینا، ہم کہیں گے اتفاقاً دیوار گر گئی، نبی مر گئے۔ ان بدبختوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ محمد کعبے میں اکیلا نہیں جاتا، علی پہلے سے ہوتا ہے، علی محمد کے ساتھ ساتھ ہے۔ منافقوں کی سازش ہو گئی، حبشی غلام دیوار کے پیچھے کھڑے، اب غلاموں نے پورا دم لگا دیا، ایک اینٹ ہلا نہیں پائے۔ منافق پریشان کہ دیوار گراتے کیوں نہیں ہیں، دیوار گراتے کیوں نہیں ہیں۔ ایک ادھر گیا، جا کے دیکھا دیوار گراؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پورا دم لگائے ہوئے مگر دیوار گرتی نہیں ہے۔ منافق اندر آیا، اندر آ کے اس نے دیکھا کہ ادھر نبی بیٹھے ہیں، ادھر علی بیٹھے ہیں، اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی یہ چھوٹی انگلی بائیں ہاتھ کی ایسے علی نے دیوار پہ لگائی ہوئی ہے۔ 8 حبشیوں کی طاقت دیوار کو ہلا نہیں سکی۔ یہ علی کا اپنا اختیار ہے، آنا چاہے تو کعبے میں آ جائے، روکنا چاہے تو اتنے غلام طاقت لگا کے دیوار نہ گرا پائیں۔ کہا کہ محمد کا کام تمام ہو جائے گا، علی بھی ختم، محمد بھی ختم۔ چلا لشکر اسلام، پگڈنڈی کا راستہ پار کیا، جو ہونا تھا وہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ہوا کیا۔ لشکر اسلام بھاگا۔ صاحب احتجاج علامہ طبرسی فرماتے ہیں احتجاج طبرسی میں، لما کانا امر الجیش انکسرا وانہدم الناس عن رسول اللہ نزل جبرائیل وقال ان اللہ یقرئک السلام ویبشرک بالنصرۃ ویقول ان شئت لانزلت الملائکۃ من السماء یقاتلون معک وان شئت علیا فادعوہ۔ اب پوری مجلس کی جان آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جبرائیل آسمان سے آیا، جیسے ہی لشکر بھاگا، لشکر اسلام میں کھلبلی مچی، لشکر اسلام محمد کو چھوڑ کے بھاگا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے آ کے تحفہ درود و سلام دیا، کہتا کہ اللہ مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ محمد نے جبرائیل کا چہرہ دیکھا، کہ لشکری تو کوئی رہا نہیں، مدد کیسے ہوگی؟ کہا یا رسول اللہ مکمل تو سنیے، اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ کہو وعدہ ہے میرا کہ آپ جیتو گے، اگر آپ کہو آسمان سے ملائکہ بھیجوں، اگر ملائکہ کی مدد نہیں چاہیے، علی کی مدد چاہیے، تو آپ علی کو پکارو۔ ان شئت علیا فادعوہ، اگر علی سے مدد چاہیے علی کو مدد کے لیے بلاؤ۔ تو نبی نے کہا نہیں، ملائکہ کی مدد نہیں چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ پھر؟ کہا علی کی مدد چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے پھر علی کو پکاریے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا اللہ، کیا تیری علی سے بول چال بند ہو گئی؟ نبیوں کی مدد کے لیے تو نے علی کو بھیجا۔ قرآن مجید کا سورہ حدید پڑھ لیجئے گا کہ علی نے چھپ چھپ کے رسولوں کی مدد کی، تو ہر ایک کی مدد کو تو بھیجتا تھا، نبی کی مدد کو بھی تو نے بھیجا۔ آج جب اتنا خطرناک موقع پڑا تو کہتا کہ علی کو پکارو، کیا تیری علی سے بول چال بند ہے؟ کہ بول چال بند نہیں ہے، یہ ہے آخری رسول، اس کے بعد نبی کوئی آئے گا نہیں، یہ گھرا ہے مشکل میں، اور مشکل میں چاہیے مشکل کشا۔ میں نبی کے ذریعے علی کو بلوا
مصطفیٰ کے زمانے کو بتا رہا ہوں، علی سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، محمد کی سنت ہے۔ پکارو علی کو۔ اب پکارنے کا انداز دیکھیے گا جو تاریخ والوں نے لکھا کہ علی کو پکارا کیسے۔ جبریل سے کہا کہ پکاروں کیسے علی کو؟ کفول وجہ کا شطر المدینہ، چہرہ مدینے کی طرف گھمائیے۔ نبی نے چہرہ مدینے کی طرف گھمایا۔ جس نے کبھی زندگی میں علم مبارک کی زیارت کی ہو یا کبھی مولا عباس کا علم اٹھایا ہو، وہ شاید فرش پر بیٹھا نہ رہے، عرش تک چلا جائے گا، معراج کر کے آ جائے گا۔ جملہ اسی کے لیے وضاحت نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر کے پڑھ جاؤں گا۔ محسوس آپ کو کرنا ہے، اگر مولا عباس سے ذرا بھی محبت ہے، دل میں کبھی علم اٹھانے کی حسرت ہے، انشاءاللہ اسی جملے پہ آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی۔ کہ کیسے پکاروں علی کو؟ اب جبرائیل امین کہتا فاستغیث، پکاریے، یا ابوالغیث ادرکنی، چہرہ مدینے کی طرف کر کے کہیے، اے شیر کے بابا۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے تو انگلی پہ اٹھا رکھا ہے نعرے حیدری۔ پکارنا کیسے ہے علی کو؟ یا ابوالغیث، اے شیر کے بابا۔ حسن کے معنی شیر نہیں ہے، حسین کے معنی شیر نہیں ہے، محمد کے معنی شیر نہیں ہے، محسن کے معنی شیر نہیں ہے، علی کا ایک ہی بیٹا تو ہے عباس، جس کے معنی شیر کے۔ کیا کہا جبریل نے؟ کہیے اے شیر کے بابا۔ بالکل آسان لفظوں میں کہیے اے عباس کے بابا۔ جو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اللہ کہلوا رہا ہے جبریل کی زبانی، محمد کہہ رہے ہیں علی کو پکارتے ہوئے، اے عباس کے بابا، اے شیر کے بابا۔ علی کے کانوں میں آواز پہنچی۔ جناب سلمان محمدی اور مولا کائنات کھجوروں کے باغ میں تھے، کھجوریں چن رہے تھے۔ جیسے ہی نبی کی آواز ہے یا ابوالغیث ادرکنی، میری مدد کو آئیے، تو علی نے کہنا شروع کیا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سلمان نے سنا، کہتے مولا کس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں؟ کہ تبوک سے میرے محمد نے پکارا ہے، میں ان کی مدد کو جا رہا ہوں، میرا گھوڑا لے کے آؤ۔ سلمان نے کہا یا علی مجھے بھی تو جانا ہے، میں کیسے جاؤں گا، میرا گھوڑا تو یہاں ہے نہیں۔ علی نے کہا بس آنکھ بند کر، اور جب ہم کہیں آنکھ کھول لینا۔ سلمان کہتے ہیں کہ 16 قدم میں نے اٹھائے، 17واں قدم اٹھایا تو میں تبوک کے میدان میں تھا۔ 16 قدم میں علی، 17ویں قدم میں سلمان میدان تبوک میں آئے۔ علی نے سلمان کا ہاتھ چھوڑا، جاؤ جا کے نبی کی حفاظت کرو، اور علی کے گھوڑے نے دوڑنا شروع کیا۔ نبی کو سلام کیا، علی دوڑے کافروں کی طرف، اور جہاں کافروں نے، منافقوں نے گڑھا کھودا تھا، جیسے لائٹ کا سوئچ بند کیجئے، لائٹ بند ہو جاتی ہے، اچانک سے گھوڑا گڑھے کے پاس آ کے رک گیا۔
میں لگ بھگ 50 منٹ کی محنت کر چکا اور نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اگر کوئی ابھی بھی نہیں پہنچا، اللہ اس سے سمجھے کہ وہ زندگی میں نہ سمجھ پائے. پروردگار کا وسیع برحق محمد کو سلام کر کے گھوڑا گڑھے کے پاس آ کے روکا. علی نے روکا نہیں، گھوڑا خود سے روکا. علی نے کہا بڑھتا کیوں نہیں؟ گھوڑے نے کہا کہ مولا، منافقوں نے گڑھا کھودا ہے آپ کو مارنے کے لیے، اور سارے منافق چھپے تھے پیڑوں کے پیچھے، دیکھ رہے تھے کہ علی کب گریں گے، کب خاتمہ ہوگا. علی نے کہا تو جانتا ہے کس نے کھودا؟ کہاں میں جانتا ہوں. کا نام بتا. کہا فلاں 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 فلاں. سارے منافقوں کے نام بتائے. فلاں کہا، ابن فلاں نہیں کہا. نہ میں تو صرف پڑھ کے چلا جاؤں گا، محسوس آپ کو کرنا ہے. گھوڑے نے فلاں کہا، ابن فلاں نہیں کہا. بھائی تو نام باپ کا کیوں نہیں لیتا؟ کہ جو معصوم کے قتل کی تیاری کرے وہ ایک باپ کی اولاد تو ہوتا ہی نہیں ہے. علی نے کہا اچھا. علی نے آواز دی، اے فلاں باہر آ. سامنے سے ایک نکلا، 2 3 4 5 6 8 10 12 سارے منافق باہر آئے. من ھذا فروا، کس نے گڑھا کھودا؟ یا مولا یا لا ندری، مولا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. کل میں نے ایک جملہ جتیندر نارائن تیاگی کے حوالے سے پڑھا تھا، اگر وہ آپ کو یاد ہو بس جملے کا لطف لیجیے گا، انشاءاللہ لطف خطابت آپ کو آ جائے گا. جس نے گڑھا کھودا تھا، ہر ایک نے کہا میں نے گڑھا نہیں کھودا، میں نے گڑھا نہیں کھودا، میں نے گڑھا نہیں کھودا. یہ بالکل ایسا ہی ہوا کہ وقت بورڈ کے الیکشن میں 23 ملعونوں نے جتیندر کو ووٹ دیا. ووٹ دیے کے کہتے میں نے ووٹ نہیں ڈالا، میں نے ووٹ نہیں ڈالا. ڈال کے بھی سب آ گئے. کس نے گڑھا کھودا؟ تو مولا میں نہیں جانتا. مولانا نے فرمایا میرا گھوڑا جانتا ہے کہ گڑھا کس نے کھودا ہے. ایک ایک کا نام اس نے بتایا. تو جس کا گھوڑا عالم الغیب ہو، عالم الغیب، ورنہ اس تیز رفتاری سے جس کی اس قرآن قسم کھا رہا ہے، دھواں اڑاتا ہوا، دھول گرد اڑاتا ہوا، جو پہاڑ پہ چڑھتا چلا جا رہا ہو، اس کے لیے 1 سیکنڈ میں رکنا ناممکن سی بات ہے. رکتے رکتے بھی پاؤں پھسل جائے گا. تو علی کو تو بڑے لے جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ رکنا بتاتا ہے کہ ان کی سواریاں بھی اختیاری ہیں، ان کا اختیار بھی اختیاری ہے. اس کا نام تھا عقاب. یہ جو گھوڑا تھا مولا کا کیا نام تھا؟ عقاب. اسی کو آپ مرتجز کہتے ہیں، اسی کو زلجنا کہتے ہیں. پیغمبر کی ولادت سے 7 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا سیف بن ذی یزن. یہ مکہ معظمہ آیا طواف کے لیے، تو یہ گھوڑے کو بچہ سا تھا، یہ لے کے آیا. جناب عبد المطلب سے ملاقات ہوئی. ان سے آ کے کہا کہ آپ کی جبین میں مجھے نور نبوت نظر آتا ہے، آپ کا بیٹا نبی بنے گا. اپنی حفاظت کی. ٹھیک ہے. کہ یہ میں تحفہ لایا ہوں آپ کے بیٹے کے لیے، جب وہ پیدا ہو تو یہ تحفہ اسے دے دیجیے گا، اور اس سے کہیے گا کہ میں اس کی رسالت پر مر رہا ہوں، میری شفاعت کا وعدہ کرے گا. آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، شاید جملے کی گہرائی و گہرائی پہ غور نہیں کیا. یمن کا رہنے والا محمد کی آمد سے 7 سال پہلے آ کے عبد المطلب سے کہہ رہا ہے میں محمد کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں، محمد کی نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں. ایسے مسلمانوں کو سلام کہ جو دیکھے بغیر ایمان لائے، ایسوں پہ لعنت کہ برابر میں بیٹھا رہے، نبوت میں شک کرتا رہے، پھر بھی مسلمان ہو تو میں نبوت پہ ایمان لائے. ان سے کہیے گا میری شفاعت کا وعدہ کریں. یہ گھوڑا میری طرف سے محمد کو دیجیے گا، اپنے بیٹے کو دیجیے گا، وہ کہیے گا شفاعت کا وعدہ فرمائے، میرا سلام اپنے بچے تک پہنچائیے گا. سیف گھوڑا دے کے چلا گیا. کتنی عمر ہو گئی پیغمبر کی ولادت تک؟ 7 سال پہلے آیا، 7 ہی سال مان لیجیے کہ 7 سال کا ہو گیا. بات اتنی ہو صاف ہے بالکل. گھوڑے کی میکسیمم عمر کتنی ہوتی ہے؟ 20 سے 30 سال. آ گیا پیغمبر کے پاس.
نبی کی ولادت ہے۔ کتنے سال جیے پیغمبر؟ 63 سال۔ 7 اور 63 70۔ 11 میں نبی کی وفات ہے۔ برابر 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا۔ 70 اور 50 120۔ عمر تو گھوڑے کی 20 سے 30 سال ہوتی ہے، یہ 120 سال کیسے جیا؟ کیا کہنا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جسے 20 سال میں 30 سال میں مر جانا چاہیے تھا، یہ اتنے سال کیسے جیا؟ اصل میں علامہ مجلسی نے حق الیقین میں پیغمبر کے معجزات لکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جس سواری پہ سوار ہو جاتے تھے وہ ہمیشہ جوان رہتی تھی، اس کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ یہی گھوڑا علی کے پاس رہا، حسن کے پاس رہا، حسین کے پاس رہا، کربلا کے بعد زین العابدین کے پاس رہا۔ جب میرا آخری امام آئے گا اسی گھوڑے پہ سوار ہوگا۔ تو اب آپ اندازہ لگاؤ، جن کے گھوڑوں کو موت نہ آئے تو جن کے صدقے میں کائنات ہو، اس نام کو کیسے؟ وقت تمام ہو گیا، ذرا دیر مصائب بھی پڑھنا ہے۔ تو جن کے گھوڑے اتنے باعظمت ہوں، علم غیب بھی رکھتے ہوں، عمر جاویدانی بھی رکھتے ہوں، عمر طویل بھی رکھتے ہوں، فطرت کے خلاف کام کرتے ہوں، گڑھوں تک کا علم، شجرے تک جانتے ہوں، علماء نے اس کا شجرہ تک لکھا ہے۔ 8 واسطوں سے یہ سیف تک پہنچتا تھا، جو یہ عقاب تھا، مرتجز تھا، ذوالجناح تھا، یہ 8 واسطوں سے ہوتے ہوئے سیف تک پہنچا ہے۔ اور 8ویں واسطے کے بعد علماء نے لکھا کہ وہ امر الہی سے پیدا ہوا تھا۔ تو جن کی سواریاں امر الہی کتابیں ہوں وہی تو صاحب الامر ہوتے ہیں۔ اسی ذوالجناح پہ نبی سوار رہے۔ فاطمہ نے اپنی چادر میں اسے دانا کھلایا اور اکثر بات کرتے ہوئے ذوالجناح سے کہتی تھی کہ میرے بچے پہ وقت آئے گا تو کربلا میں ہوگا، جب میرا حسین گھوڑے سے تجھ سے تیری پشت سے گرے تو حسین کو بڑی آہستہ سے زمین پہ اترنا۔ اور وقت اتنی تیزی سے گزرا، اتنی تیزی سے گزرا کہ حسین پشت فرس سے کربلا کی زمین پہ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جو گئے ہیں کربلا کی زیارت کو، انہوں نے مقام امام زمانہ کی زیارت کی ہوگی۔ فرات کے اوپر بنا ہوا ہے، جو شط فرات بنا ہے اس کے اوپر امام زمانہ کا مقام بنا ہے۔ میں جب پہلی بار گیا زیارت کے لیے تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ مقام امام زمان کا یہاں کیا مطلب ہے۔ زیارت کو گیا، پھر خادم سے پوچھا، میں نے کہا کیا امام یہاں تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا ہاں، زمانے غیبت صغریٰ میں کئی مرتبہ ہمارا امام یہاں آیا اور وہ یہاں سے اپنے جد کی زیارت کو جاتا تھا اور روتا پیٹتا ہوا۔ پھر وہی خادم کہتا ہے کہ جانتے ہو کہ یہیں سے زیارت کو کیوں جاتے تھے امام حسین؟ کہ چونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں حسین گھوڑے سے زمین کربلا کہاں مقتل حسین، کہاں مقام امام زمان، یہاں سے وہاں تک حسین کیسے گئے ہوں؟ روایت کہتی ہے کہ نیزہ برداروں کے 2 غور تھے جو حسین کے دائیں اور بائیں جانب تھے۔ جب داہنے پہلو پہ نیزہ لگتا تھا حسین 2 قدم آگے بڑھتے تھے، بائیں پہلو پہ نیزہ لگتا تھا حسین 2 قدم آگے بڑھتے تھے۔ جب حسین کی ہمت جواب دے جاتی تھی، خیموں کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے زینب میری سکینہ سے خبردار۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ شب عاشور حسین شہداء کو ان کے مقتل دکھائے، بریل تم یہاں قتل کیے جاؤ گے، حبیب یہ تمہارا مقتل ہے، میرا عباس دریا کے کنارے سو جائے گا،
علی اکبر یہاں تیرے سینے پر نیزہ لگے گا، میرے لال قاسم یہاں تو ٹکڑوں میں پامال ہو جائے گا، علی اصغر کے گلے پہ یہاں تیر لگے گا۔ حسین ایک ایک کا مقتل دکھا رہے ہیں۔ اچانک حسین نے دیکھا کہ ذوالجناح ایک طرف ہو جا رہا ہے۔ جب آپ نے سنا ہوگا آخری وقت میں حسین کو ذوالجناح جب پہلا دے رہا تھا مولا کا تو اسی منزل کی طرف لے کے آیا جہاں امام حسین کا مقتل تھا۔ حسین نے کہا ذوالجناح تجھے کیسے پتا کہ یہ میرا مقتل ہے؟ تو ذوالجناح نے رو کے کہا آقا شب عاشوراء کی اماں آئی تھی، مجھے یہ مقام دکھا کے کہا تھا یہاں میرا لاڈلا قتل ہوگا۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ۔ بس عزیز و ختم ہو گئی مجلس، مسائل میں نے پڑھ دیے، میں ایک جملہ تو انشاءاللہ مسائل تمام ہو گئے۔ بہت طولانی پڑھنے کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ بس آپ نے اگر محسوس کر لیا ماحول بن چکا ہے، آپ کی آنکھیں تیار ہو چکی ہیں، دل آمادہ ہو چکا ہے، اب اس کے بعد شاید کسی جملے کی ضرورت نہیں، کسی مسائل کی ضرورت نہیں۔ ذوالجناح نے کتنی حفاظتوں کے ساتھ حسین کو یہاں تک پہنچایا، لیکن عزیزوں سب سے آخری منزل تھی وہ ذوالجناح کی غربت کی، کہ جب حسین کا گلا کاٹا جا چکا تو ذوالجناح حسین کا پہرا دے رہا تھا، اور جیسے ہی کوئی ظالم حسین کے قریب آتا تھا تو ذوالجناح پیر اٹھاتا تھا، ظالموں کو مارتا تھا، ظالموں کو بھگاتا تھا۔ تو جانتے ہیں عمر سعد نے کیا کہا؟ جب تیر اندازوں میں چلہ کمان میں تیر جوڑے اور چاہا کہ ذوالجناح کو تیر مارے تو عمر سعد کہتا خبردار اس ذوالجناح کو تیر نہ مارنا، یہ محمد کی سواری کا جانور ہے۔ زینب نے یہ جملہ سنا توجہ کا، شرم نہیں آتی ایک گھوڑے کا اتنا احترام جو محمد کے دوش پہ سوار تھا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ جبین خون سے رنگین کی ذوالجلال نے خبر دینے کے لیے خیموں کی طرف بڑھا۔ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں فتح پور کانپور کے قریب 18 بنی ہاشم کے تابوت نکلنے تھے، اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ 18 بنی ہاشم میں ذوالجناح آ رہا ہے آخر میں۔ تو انہوں نے آخری وقت میں بتایا کہ مولانا ذوالجناح بھی آئے گا تو تھوڑے سے مسائل اس کے حوالے سے بھی پڑھ دیجیے گا۔ اب چونکہ میں امام کی شہادت پڑھ چکا تھا، امام کا تابوت آ چکا تھا، تو جیسے یہ مائک لگا ہوا یہاں ممبر ہے، ادھر برابر میں پردہ لگا تھا، ادھر خواتین تھی۔ اب ذوالجناح آیا، ذوالجناح کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ 1 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گئے، 3 منٹ ہو گئے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھا۔ میں خاموش ہو کے کھڑا رہا، میں نے کہا پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اچانک مولا نے ایک اشارہ دیا، بس میں نے وہ اشارہ کیا۔ اس کے بعد کا عالم یہ تھا کہ آدھے گھنٹے تک لوگوں کے رونے کی آوازیں تھی اور ذوالجناح کی زیارت تھی۔ میں نے کہا آپ نے دیکھا کہ 3 منٹ ہو گیا، یہ ذوالجناح آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ کہا نہیں ہمیں نہیں پتا۔ میں نے کہا ادھر ہے خواتین، ذوالجناح لے کے خبر شہادت آیا ہے، یہ شبیہ ذوالجناح ہے، نہ سامنے سکینہ ہے نہ زینب ہے، مگر خواتین کو دیکھ کے اتنا گھبرا گیا آگے نہیں بڑھا۔ کوئی ذوالجناح سے پوچھے کہ جب سکینہ نے بائیں پھیلا کے کہا ہوگا کہ یہ بتا میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جمال الدین فدا حسین، مرحومہ مریم بانو بنت باقر علی، بطول بانو بنت یوسف علی، مرحومہ فاطمہ بانو بنت رحمت اللہ، مرحوم فدا حسین علاء الدین، مرحومہ شہر بانو بنت مہر علی اور حیدر علی بن فدا حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
Ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein, ya Hussein.